السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر ای اکیڈمی کی جانب سے لیے جا رہے آل مہاراشٹرا اسلامیات کوئز میں آپ تمام عزیز طلباء کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے جس ویڈیو میں آپ نے سوالات کے جوابات دیے تھے، اس ویڈیو میں ہم وہ چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں تک آپ کے جوابات صحیح ہیں اور آپ خود بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال جو آپ سے پوچھا گیا تھا وہ سوال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر کتنے گنا عطا کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب 4 شقوں میں آپشن کے طور پہ دیا گیا تھا۔ آپشن نمبر اے ہے 10 گنا، آپشن نمبر بی ہے 10 گنا سے 700 گنا تک، اور سی میں ہے 10 گنا سے 70 گنا تک، ڈی میں ہے 10 گنا سے 100 گنا تک۔ ہمیں یہ دیکھنا کہ کون سا جواب صحیح ہے، اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ آپ نے کون سا جواب اس میں سے دیا ہے۔ یہاں صحیح جواب جو ہے وہ بی ہے، 10 گنا سے 700 گنا تک۔ اگرچہ کچھ حد تک یہ تمام جوابات بھی صحیح ہیں، 10 گنا سے 70 گنا بھی ملتا ہے، 10 گنا سے 100 گنا بھی ملتا ہے، اور 10 گنا بھی ملتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پہ ثواب کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہاں جو جواب مطلوب تھا وہ بی کا مطلوب تھا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ جواب یاد کرنے کو بھی کتابی شکل میں دیا گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہے، غور سے دیکھیے دوسرے سوال کو۔ دوسرا سوال، کسی پر فضل و نعمت کو دیکھ کر ایسی نعمت حاصل کرنے کی خواہش کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سماجی اور معاشرتی طور سے بہت غور کرنے والی چیز ہے۔ ہم اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دیا گیا تھا۔ 4 آپشن اس کے بھی ہے۔ اے میں ہے خوشی، بی میں ہے غم، اور سی میں ہے حسد، اور ڈی میں ہے رشک۔ ان 4 آپشن میں ہم نے کیا چوز کیا تھا اس وقت، ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ البتہ اس سوال کا جواب ہے رشک۔ اور یہاں جو حسد ہے، حسد کی بھی تعریف میں کرتا چلوں۔ حسد انسان کے دل میں پیدا ہونے والی اس خواہش کو کہتے ہیں جو اپنے بھائی کے تعلق سے دل میں خواہش پیدا ہو کہ جو ہمارے بھائی کو اللہ نے نعمت یا فضل یا علم یا دولت دیا ہے، وہ نعمت اس کی ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ یا ممکن ہے کہ یہ بھی احساس پیدا ہو کہ ہمیں ملے یا نہ ملے اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے۔ یہ چیز اللہ کے نزدیک مذموم ہے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور یہاں جو جواب ہے وہ اصل جواب رشک ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی کے پاس جو نعمت ہے وہ باقی رہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہی نعمت عطا کرے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال غور سے دیکھیے ذرا۔ تیسرا سوال ہے، قوم عاد پر کس قسم کا عذاب آیا؟ یہ قوم عاد پہ عذاب آنے کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے کئی قومیں دنیا میں آئی، 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی کے پاس ایک قوم تھی، کبھی کبھی تو ایک قوم پہ کئی انبیاء آیا کرتے تھے۔ بہرحال ہمیں قوم عاد کے تعلق سے ابھی جواب ڈھونڈنا ہے۔ اس میں اے میں ہے ٹڈیوں کا عذاب، بی میں ہے برس کا عذاب، سی میں ہے آندھی کا عذاب، اور ڈی میں ہے زمین پلٹنے کا عذاب۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے اے سے لے کر ڈی میں کون سا جواب صحیح ہے۔ آپ بھی غور کیجئے آپ نے کون سا جواب دیا تھا۔ قوم عاد پر کس قسم کا عذاب آیا تھا؟ تو اس کا جواب صحیح ہے سی، آندھی کا عذاب آیا تھا۔ البتہ ٹڈیوں کا عذاب بھی کسی قوم پہ آیا ہے، اس کا ذکر میں کرتا چلوں۔ قوم فرعون پہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو چند عذاب آئے تھے، تقریباً 7 قسم کے عذاب آئے تھے، جس میں سے ایک ٹڈیوں کا عذاب بھی تھا۔ برس کا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا۔ بڑے انبیاء میں سے ایک بڑے نبی نوح علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بڑے نبیوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ بعض کتابوں سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ سی میں آندھی کا عذاب، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ قوم عاد پہ یہ عذاب آیا تھا۔ ڈی میں ہے زمین پلٹنے کا عذاب، قوم لوط پہ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ زمین پلٹنے کا عذاب آیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوری بستی کو پلٹ دیے، پھر کنکریوں کی بارش ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 غور سے دیکھیے، کس وادی میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اور نبوت عطا کی؟ اس کا جواب ہم پڑھتے ہیں وادی تیہ، اے، بی وادی مقدس طویٰ، سی وادی محصر۔ اس کو غور سے پڑھیے، وادی محصر ہے، یہ شاید آپ کو نیا ورڈ لگے، میں ایکسپلین کرتا چلوں ہر ایک کی۔ نمبر 1 وادی تیہ ہے،
اس سوال کے جواب وادی تیہ نہیں ہے، لیکن وادی تیہ کا ذکر ہے۔ وادی تیہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو من و سلوہ عنایت کیا تھا اس قوم کو، اس من و سلوہ کا اس نے انکار کیا اس قوم نے، اور کہا کہ ہمیں لہسن پیاز اور دال یہ سب چیزیں چاہیے، ہم کو دیہات میں بھیج دیجیے، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے کھانے کو من و سلوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزنش کے طور پہ وادی تیہ میں بھٹکنے کا عذاب دے دیا۔ 40 سال تک وہ قوم اس وادی میں بھٹکتی رہی، صبح سے چلتی اس وادی سے نکلنے کو اور شام ہو جاتی اسی وادی میں، پھر شام ہوتے ہی وہ لوگ آرام کرنے لگتے، پھر صبح میں جب بیدار ہوتے اور چلنے کی تیاری کرتے تو پھر وہیں نظر آتے وہ جہاں سے وہ چلے تھے۔ اس لیے اس کا نام وادی تیہ ہے۔ تیہ کی میننگ ہی آتی ہے بھٹکنا، گمراہ ہونا۔ نمبر بی ہے وادی مقدس طوا۔ اسی وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ اور سی میں ہے وادی محصر۔ یہ وادی مکہ کے آس پاس میں ہے۔ ابرہہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ابابیل اور کنکریوں کی بارش سے جس وادی میں ہلاک کیا تھا ابرہہ کو، اس وادی کا نام وادی محصر ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آخری درست جواب وادی مقدس طوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آخری سوال کی طرف، اور وہ ہے سوال نمبر 5۔ غور سے ذرا آپ بھی دیکھیے۔ سوال نمبر 5 ہے، اچھی خبر سن کر یا نماز میں امام کی غلطی پر اور تعجب کے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ سوال ذرا لمبا ہے، اس میں سمجھیے اس سوال میں 3 قسم کی چیزیں پوچھی گئی، تینوں کا جواب ایک ہی ہے۔ نمبر 1 اچھی خبر سن کر، نمبر 2 نماز میں امام کی غلطی پر، نمبر 3 تعجب کے وقت کیا پڑھتے ہیں۔ ان تینوں کا جواب ایک ہی ہے، اور تقریباً ہمیں امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو جواب معلوم ہوگا، اس لیے کہ یہ عام روزمرہ استعمال کی دعاؤں میں سے بھی یہ چیز ہے، وہ ہے سبحان اللہ۔ یعنی اچھی خبر سن کر سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور نماز میں امام اگر غلطی کرے اور غلطی ایسی پوزیشن میں ہو کہ اس پوزیشن میں ہم امام کو لقمہ نہیں دے سکتے ہیں، یعنی جو چیز امام بھول رہا ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے ہوں، تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تعجب کے وقت اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے تعجب ہو، حیرت میں انسان پڑ جائے، تو اس وقت بھی سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ کا ذکر بھی احادیث میں آتا ہے۔ اچھی نعمت اگر اللہ کی طرف سے اگر ملے یا کوئی اچھی چیز ملے تو اس وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو سب سے پہلے جنت میں بلائیں گے، من یحمد اللہ فی السراء والضراء، کہ جو شخص تنگی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، غربت کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں، تمام حالتوں میں اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، تو ہر حالت میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سی میں ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو ایسی چیز دیکھ کر کے جو فوری طور پہ انسان کی عقل حیران ہو جائے، اس وقت بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں ایک اللہ اکبر دعا کی شکل میں بھی ہے کہ سیڑھی پر اوپر چڑھتے وقت جو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اور ڈی میں ہے ماشاء اللہ، کوئی اچھی چیز، خوبصورت چیز دیکھ کر کے ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اب ہمارا یہ درست جواب جو ہے وہ اے ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے، اچھی خبر سن کر یا نماز میں امام کی غلطی پر اور تعجب کے وقت کیا پڑھتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے سبحان اللہ۔ اب یہ ٹرم سوال اور جواب کا پورا ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے سننے کی توفیق عنایت فرمائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔